ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين کہاں سے وہ زبالہ ہوں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ محمد تو اللہ محمود دونوں حمد کے محمود دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ زمیں پر قبضہ موسیٰ کا کہ پھاڑا نیل دریا کو عجب تر چاند کی تیری غلامی یا رسول اللہ میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اس کی آواز کھول دیں اور اس کی ریپیٹ ایکو سارا بند کر کے بالکل سادہ کر دیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی اللہ تعالیٰ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار ختم مرتبت علیہ تحیت و ثنا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت آشنائے حقیقت حضور منبع رشد و ہدایت جانشین مختوم ملت حضرت صاحبزادہ پیر درویش میاں حامد رضا محسن صاحب مرکزی سجادہ نشین دربار عالی آستانہ علیہ حیبت پور شریف اور نہایت مکرم برادر مکرم جناب صاحبزادہ محمد حسن رضا وحید نقشبندی صاحب آستانہ علیہ حیبت پور شریف اور سٹیج کی زینت مقتدر علماء ذی وقار یاران طریقت اہل محبت اہل درد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا یہ حسین پروگرام بسلسلہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت محترم جناب محمد طیب خلیل صاحب ان کی رہائش گاہ میں انعقاد پذیر ہے جس میں اور آپ سب حضرات حاضر ہیں دعا گو ہوں کہ رب کائنات آج کی اس بزم سعید کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جس عقیدت اور محبت کے ساتھ آج کی یہ محفل پاک منعقد کی گئی ہے رب کائنات آنے والے ہر شخص کو ایک ایک قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرمائے حضرات ذی وقار رات کافی بیگ چکی ہے قرآن کریم فرقان حکیم کی نص آپ کے سامنے اس کا ترجمہ جو ہے وہ رکھ کر کے اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حکیم میں حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کے حوالہ سے ارشاد فرمایا ہے خدا ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بے شک تم سب کے لیے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ زندگی بسر کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ہر اس انسان کے لیے جو امید کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے والیوم الآخر اور آخرت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے وذکر اللہ کثیرا اور وہ کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے اس کے عین مطابق جو اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے وہ رب کا مقرب بن جاتا ہے رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی حبیب آپ ارشاد فرما دیجئے نا کہ اگر تم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو میری اتباع میں آ جاؤ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اتباع سے ہمیں ملے گا کیا خدا فرماتا ہے یحببکم اللہ
میں تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری زندگی کی پچھلی غلطیوں کو میں معاف کر دوں گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، خدا فرماتا ہے میں بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے انسان کو رب کا قرب ملتا ہے، وہ خدا کی نزدیکی میں آ جاتا ہے۔ آج یاد رکھیے گا، آج کائنات کے اندر ہر شخص کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے جس کے مطابق وہ اپنی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا اپنی وضاقتہ جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ رب کائنات نے جس آئیڈیل ہستی کا ذکر قرآن میں کیا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ فرمایا اگر تم میرے قرب میں آنا چاہتے ہو تو تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہوگی۔ حضرت ذی وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص وہ تھے کہ جن کے چہرے کے اوپر داڑھی کا ایک ہی بال تھا، حضور ان سے بڑی شفقت فرماتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہتے۔ ایک دن ایک شخص نے ان کا بال جو تھا اس کو اکھاڑ ڈالا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نظر شفقت ان سے اٹھا لی، عرض کی حضور میں نے خود تھوڑا کیا ہے، یہ آپ کے غلام نے ہی ہاتھ پھیرا اور وہ بال ٹوٹ چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں جو بھی ہے کیا تو ہے، عرض کی حضور آج کے بعد میں کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات یہ ہے جو ہماری سنت سے پیار کرتا ہے ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اور جو ہماری سنت سے جو ہے وہ منہ موڑ لیتا ہے ہم بھی اس سے جو ہے اپنے چہرے کو اٹھا لیتے ہیں۔ آج ہماری چاہت کچھ جو ہے وہ مقام اور کوئی وقت نہیں رکھتی، ہماری چاہت وہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت ہے۔ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص تھے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر کے بیٹھے۔ اب جب کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے اور چاندی مرد کے لیے جائز ہے، وہ بھی 4.5 ماشے، اس سے ایک جو ہے وہ رتی بھی اگر آپ زیادہ پہنیں گے تو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اپنی چاہت کو ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کے عین مطابق بنانا ہے۔ میری اور آپ کی چاہت کوئی وقت نہیں رکھتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں جو زندگی بسر کرتا ہے حقیقت میں وہی شخص جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کو خدا کا قرب مل جاتا ہے۔ تو ذات ذی وقار مرض کر رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ شخص حاضر ہوئے اور سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ آج کہا جاتا ہے کہ یار میں اس لیے اس کو اتار نہیں سکتا کہ یہ میری شادی کی نشانی ہے۔ یاد رکھیں ہم نے اس نشانی کو یاد نہیں رکھنا، ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کو دیکھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کے عین مطابق ہماری چاہت کو ہو جانا چاہیے۔ تو عرض کی کہ حضور یہ میں نے محبت سے اس کو پہنا ہوا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ انور موڑ لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو ہماری سنت کی اتباع نہیں کرتا ہم اس سے پیار نہیں کرتے۔ اب صحابی رسول کرتے کیا ہیں، اس کو اتار کر کے زمین پہ پھینک دیتے ہیں۔ حضور نے پھر کرم کی نگاہیں جب جمائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بری نگاہیں جب دل پر اثر انداز ہوتی ہیں، تو جب حضور اپنے گھر جلوہ گر ہوتے ہیں تو وہ صحابی اٹھ کر کے جانے لگے تو ایک نے روک کر کے کہا یار یہ تمہارا مال ہے، اس کو اٹھا کر لے جاؤ۔ اب ان کے جو لفظ ہیں احادیث کے اندر ان کو رقم کیا گیا ہے، عرض کی کہ میں اس انگوٹھی کو کیا کروں جو حضور کی ناراضگی کا سبب بنی ہے۔ فرمایا کہ یہ مال جو ہے عقارت جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں اٹھنے کا جو ہے یہ سبب بن چکی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کے عین مطابق ہمیں اپنی چاہت کو رکھنا ہوگا۔ حضرت ذی وقار کبھی کبھی آپ غور کیا کریں کہ ہم جب بازار جاتے ہیں تو جا کر کے آج تک کبھی ہم نے گوبھی شریف نہیں کہا، نہ مٹر شریف کہتے ہیں، اور نہ ہی آج تک کبھی ہم نے بینگن شریف کہا ہے، اور جب ہمارے سامنے کدو شریف کی باری آتی ہے تو جٹ سے بندہ کہتا ہے یار کدو شریف نہیں تول دیتے۔ اس کی ریزن اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرما لیا ہے۔ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابیہ دعوت کرتی ہے، حضور میری دعوت کو قبول کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کسی کی دعوت کو ٹھکرایا نہیں ہے، حضور نے یہ اسلام کا ضابطہ بنا دیا ہے کہ افشوا السلام واطعموا الطعام، لوگوں اسلام کو جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کی دعوت کو قبول کر لیا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کا اتنا درس دیا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے مل جاتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ ایسے گناہ جڑتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کو کبھی رد نہیں کیا۔ صحابیہ نے حضور کی دعوت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ضرور اپنے صحابہ کے ساتھ
تمہارے گھر پہنچوں گا۔ آقا علیہ السلام اس کے گھر جاتے ہیں، اور اس نے مقدر اس کے اللہ تھے، اس نے حضور کی چاہت کے مطابق کدو شریف پکائے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے جب پہلا لقمہ جب تناول کیا تو صحابہ کرام نے پہلے لقمہ جب استعمال کرتے ہیں تو وہ اتنا کڑوا تھا کہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اتنا پسند کیا، میرا آقا نے فرمایا کہ ہنڈیا میں کوئی باقی تو نہیں ہے؟ عرض کی حضور ہنڈیا میں تو کچھ نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بھی ہے ہنڈیا کو پیش کیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو شہادت کی انگلی کے ساتھ خود صاف کیا۔ صحابہ کرام بعد میں چیمگوئیاں کرتے ہیں، حضور اتنا کڑوا تھا کہ اس کا ایک لقمہ حلق سے حضور نیچے نہیں اترتا تھا۔ آپ نے ہنڈیا کو اپنی شہادت کے ساتھ انگلی کے ساتھ اس کو صاف کر کے دکھا دیا۔ میرا آقا فرماتے ہیں صحابہ کیا کرتا، اس کی کرواہٹ کو دیکھتا یا صحابیہ کے دل کو دیکھتا؟ آقا فرماتے ہیں اگر میں یہ کہہ دیتا کہ اس کی کرواہٹ ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ آج ہمارے اندر کتنے وہ انسان موجود ہیں جو اپنے گھروں میں جا کر کے جو ہے وہ ان کی ذہانت جو ہے وہ فرعونی ہوتی ہے، اور اتنے خوفناک بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ اچھا کردار نہیں ہے۔ میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا مرد وہ ہے کہ جب اپنے گھر کی دہلیز کے اندر پہلا قدم رکھے تو گھر والوں کو دیکھ کر چین اور سکون آ جائے۔ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا میرے گھر تشریف لاتے تو میں حضور کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیتی، میرے آقا مجھے دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے ہمیں اسی بات کا درس دیا ہے کہ آپ جو ہے کبھی کبھی اپنے بیٹوں کو قریب بٹھا کر بھی حضور کی سیرت کی بات سنا دیا کریں۔ ہم تو اتنا جو ہے وہ اجڈ قسم کے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہمارے بچے ہمارے سے ہی ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا آقا علیہ السلام نے اس بات کو ناپسند کیا ہے۔ کبھی کبھی ان بچوں کو پاس بٹھا کر کے ان کے چہرے کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیر کر دیکھیں۔ آقا علیہ السلام جب کبھی حضور پلٹ کر غزوات سے واپس تشریف لاتے، حضور سامنے بچے حضور کا استقبال کیا کرتے، حضور سواری سے نیچے اتر کر کے ان کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرتے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور نے میرے جو ہے رخسار کے اوپر بھی اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا اتنی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اتنی خوشبو اٹھی، کائنات کے اندر ایسی خوشبو میں نے پہلے محسوس نہیں کی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار، محبت اور مربت اور شفقت کا درس دیا ہے، اور کبھی کبھی آپ ان باتوں کی طرف اپنے آپ کو مائل کیا کریں، ان باتوں کی طرف اپنے آپ کو لایا کریں۔ یہ چھوٹی ننھے بچے جو ہیں یہ آج ہماری پنیری ہیں، جب یہ بڑے ہو کر کے جو ہیں آپ کی جو ہے وہ آپ کے یہ سایہ و شفقت اور آپ کی محبت میں جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ہم قبروں میں ہوں گے، یہ بچے جب حضور کا نام لیں گے تو اس کا فیض ہمیں قبر میں بھی ملتا نظر آئے گا۔ ان کو حضور کی سیرت سنایا کریں، آقا علیہ السلام کی محبت کی کوئی بات سنا دیا کریں۔ آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر ایک ننھا سا بچہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر کے جو ہے وہ اس عرض کرتا ہے کہ حضور حضرت میں نے جو ہے استاد محترم میں نے آقا علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے۔ استاد محترم کہتے ہیں کہ حضور کا تو اس جہان سے ظاہری طور پہ 1400 سال قبل حضور پردہ کر چکے ہیں۔ بیٹا سسکیاں اور آہیں لے کر کے رونے لگا۔ استاد محترم پوچھتے ہیں بیٹا تمہیں حضور کی یاد کیسے آ گئی؟ تو ننھا سا بیٹا جس کی عمر ابھی 4 سے 5 سال ہے وہ عرض کرتا ہے اس لیے مجھے حضور کی یاد ستاتی ہے کہ ایک دن میری ماں مجھے حضور کی باتیں سنا رہی تھی، میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ جس ہستی کا ذکر اتنا سونا ہے اس کی صورت کتنی کمال کی ہوگی، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا چلنے کا انداز کتنا وہ دل ربا ہوگا، اور اس کی جو زلفیں ہیں وہ آقا علیہ السلام کی مبارک جو خد و خال ہے، حضور کا چہرہ جو ہے، حضور کا چلنے کا جو طریقہ ہے وہ کتنا اپنے دل کو مائل کرنے والا ہوگا۔ تو ذات ذی وقار ان بچوں کو آقا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کبھی بتانے کی کوشش کیا کریں۔ تو ذات محترم عرض کر رہا تھا ہم نے اپنی زندگی کو آقا علیہ السلام کی سیرت کے عین مطابق ڈھالنا ہے۔ آقا علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضرات اصحاب جلوہ گر ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ آقا کے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور بتایا جائے وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں نیک خاتون مجھے بڑی بلی لگتی ہے، جس کا سر جو ہے اس کے اوپر کبھی سے اوڑھنی نیچے نہیں اتری، اور جو با حیا با کردار خاتون ہے، اور جس کی نظریں جو ہیں حیا کی وجہ سے جھکی رہتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم بھی سوچا کریں کہ جب ہماری مسلمان کی بیٹی نکلتی ہے
تو کیا ہماری نگاہیں جھکتی ہیں کہ نہیں؟ اگر جھکتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اگر نہیں جھکتی تو پھر فکر کیا کریں کہ کسی کی جو ہے بیٹی جب نکلتی ہے تو وہ سارے مسلم کی بیٹی ہوتی ہے۔ ہماری نگاہوں کو جھک جانا چاہیے کہ یہ مسلمان بھائی کی بیٹی چل رہی ہے۔ جب ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر جو ہے وہ حیا پیدا ہو جائے گی تو لوگوں کو یہ بات جو ہے پوچھنی پڑے گی کہ کیا یہ پاکستان ہے، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، یہ سرزمین جو ہے ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اسلام کے لیے جو ہے اور قلعہ اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے تھے۔ آج ہماری جو ہے ہر چیز تباہ و برباد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں جو ہیں آج اگر وہ بازار کی طرف نکلتی ہیں، اگر گلی کوچوں کی طرف چلتی ہوئی نظر آتی ہیں تو ذات ذی وقار ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہماری عورتیں جو ہیں وہ گھر سے نکلتے وقت باپردہ بھی ہوتی ہیں کہ نہیں۔ اپنے اپنے گھر کے اندر اپنی اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو، اپنی اپنی جو بہنیں ہیں ان کو یہ تبلیغ ضرور کیا کریں کہ جب بازار کی طرف اور جب آپ نے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کی طرف جانا ہے تو کم از کم حجاب کے اندر ہو، کسی غیر محرم شخص کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بد نظر تمہارے اوپر پڑ جائے اور یہ نہ ہو کہ وہ انسان جو ہے اور جو عورت ہے وہ گناہگار ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب ایک خاتون گھر سے نکلتی ہے تو حضور فرماتے ہیں اس کے ساتھ ایک شیطان بھی نکلتا ہے جو دوسرے شخص کو گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ تو اپنی خواتین کو اس بات کی دعوت دیں کہ اگر گھر سے نکلنا ہے، کالجز، یونیورسٹیز تک جانا چاہتے ہیں، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن باپردہ اور پردہ جو ہے اس کی اوٹ کے اندر رہنا یہ خدا اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ تو ذات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا، میرا آقا فرماتے ہیں نیک خاتون مجھے بڑی بلی لگتی ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری چیز جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے وہ خوشبو ہے، وہ عطر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی ضرورت نہیں تھی، میرا آقا جس راستے سے گزر جاتے تھے راستے معطر ہو جاتے تھے، اصحاب رسول کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ حضور کہاں ہیں، بلکہ جس راستے سے خوشبو آتی تھی آقا کے صاحب سمجھ جاتے تھے کہ مدینے کے تاجدار اس گلی بازار سے گزرے ہوئے ہیں۔ آج کبھی آپ شہر مدینہ کی طرف جا کے دیکھیں، کیا ان ہواؤں سے حضور کے مبارک پسینے کی آج بھی خوشبو نہیں آتی؟ بلکہ شاعر نے کیا خوب کہا، وہ کہتا ہے مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ارے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی آج بھی وہاں سے خوشبوئیں پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خوشبو مجھے بڑی بلی لگتی ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جہان کے اندر حضور کی جلوہ گری ہوتی ہے، میں نے پہلی نظر جب کو حضور کو دیکھا تو حدیث شریف کے لفظ ہیں، فرمایا ثم نظرت الیہ واذا بہ کالقمر لیلۃ البدر، فرمایا حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ وہ پیر نصیر الدین پیر میرے علی شاہ صاحب نے لکھا، مکھ چند بدرچا شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، قاری زلفت اک مستانی ہے، مخمور اکی ہن مد بریاں۔ آئیں اپنے شیخ طریقت کی زبان میں بھی سن لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ملدہ نہیں محمد ورگا ساری وچ خدائی، ملدہ نہیں محمد ورگا ساری وچ خدائی، اس تصویر نورانی وچوں غیرہ رمز نہ پائی۔ فرمایا حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ فرمایا وریحہ یسطع بالمسک الازفر، فرمایا حضور کے پیدا ہوتے ہی ایسے خوشبو اٹھی جیسے عطر دانیوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم سے ہر وقت خوشبو پھوٹتی رہتی تھی، اور فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے خوشبو بڑی اچھی لگتی ہے۔ آج آپ اس پیغام کو لے کر جائیں، جب آپ نماز جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو مجبوری سمجھ کے نہیں، ضروری سمجھ کر اپنے جسم کو لگا لیا کریں۔ خوشبو جو انسان لگاتا ہے تو میرا آقا فرماتے ہیں خدا اس انسان کو اس جمعے کا ثواب 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جو انسان خوشبو لگا کر اپنے آپ کو معطر بنا کر کے مسجد میں جاتا ہے تو میرا آقا فرماتے ہیں عطر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور تیسری بات میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا جو آپ پیغام سماعت کر رہے تھے، میرا آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو میری آنکھوں کو تسکین دینا چاہتا ہے وہ 5 وقت کا نمازی بن جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو بڑا پسند کیا ہوا ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ اگر کسی شخص کے وہ گھر کے سامنے ایک دریا بہتا ہو
اور وہ اس کے اندر 5 مرتبہ دن میں غسل کرے. حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم کے اوپر میل کچیل باقی رہے گی؟ عرض کی حضور ہرگز نہیں. میرا آقا فرماتے ہیں ایسے ہی جو شخص 5 وقت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو کبھی کبھی ان باتوں کی طرف توجہ ڈالا کریں. میرے آقا نے فرمایا 3 چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں، نیک خاتون، اور پھر فرمایا کہ مجھے جو ہے خوشبو اچھی لگتی ہے، اور تیسرا میرے آقا فرماتے ہیں کہ نماز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. اب نقشبندیوں کے امام، عاشقوں کے سردار حضرت صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے تھے. عرض کی حضور اگر آپ کو 3 چیزیں بلی لگتی ہیں تو حضور یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ مجھے بھی 3 چیزیں اچھی نہ لگیں. میرا آقا فرماتے ہیں صدیق بتاؤ نا صحابہ کو تمہیں 3 چیزیں کون سی بلی لگتی ہیں. ہاتھ جوڑ کر کے عرض کی حضور پہلی چیز یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ساری زندگی آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام سے نوازا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے اندر میرے ابا جان کبھی آرام کی نیند سوتے نہیں تھے، کبھی رات کی تاریکی کے اندر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، اور کبھی ایک کونے سے دوسرے کونے کے اندر. میں نے ایک دن سوال کیا ابو جان آپ کو کیا رات کو نیندیں نہیں آتی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام سے جب سوال کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اپنی بیٹی سے عرض کرتے ہیں بیٹی بات یہ ہے جس نے حضور کو دیکھ لیا ہے اس کی رات کی زندگی کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ فقط حضور کی محبت کی انتظاری میں رہتا ہے کہ کون سا موقع ایسا آئے گا کہ میں حضور کا دیدار کروں گا. تو ذات دی وقار میں عرض کر رہا تھا، فرمایا کہ دوسری بتاؤ صدیق تمہاری چاہت کون سی ہے؟ عرض کی حضور وَأَنفِقُ مَالِي عَلَىٰ قَدَمِ رسول اللہ، حضور میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال میں آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام سے بھی نوازا تھا. کبھی کبھی آپ بھی اس بات کی طرف توجہ کیا کریں کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں. بلکہ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہوگا جب مسجد میں چندہ دینے کی باری آتی ہے تو ہم گن گن کے دیتے ہیں، لیکن سنیں رب کیا فرماتا ہے. خدا فرماتا ہے میں نے تو تمہیں کبھی گن کے نہیں دیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. خدا فرماتا ہے جب ہم دینے پہ آتے ہیں تو بغیر حساب کے عطا فرما دیتے ہیں. جب خدا ہمیں بغیر حساب کے دیتے ہیں تو ہم اس کی راہ میں پھر گن گن کے کیوں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کبھی مال کی طرف نہ توجہ کیا کریں، مالی 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 میرا مال میرا مال. خدا فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے انسان تجھے کثرت مال نے ہلاک نہیں کر دیا بلکہ یہاں تک کہ تو قبر میں پہنچ گیا. یاد رکھیے گا میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسان کے پیٹ کو ماں سوائے قبر کی مٹی کے کوئی بھرنے والا نہیں ہے. یاد رکھیے گا ہمیشہ اپنی نگاہ جو ہے رزق کی طرف نہیں رازق کی طرف لگا کے رکھیں، اور کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ مجھے رزق کہاں سے ملے گا. یہ کل جملہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. آپ یہی سوچا کریں کہ جس نے پیدا کیا ہے. خدا فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، لوگوں میں نے کوئی چھپایا ایسا پیدا کیا ہی نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری میں نے اپنے ذمہ نے لی. آج کائنات کے اندر ہمیں فقط جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے جو ہے ڈرایا جاتا ہے، تمہاری معیشت ختم ہو جائے گی، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. لیکن یاد رکھیے گا ہمارا تعلق معیشت کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا تعلق گنبد خضرا کے مقی کے ساتھ ہے. ہمیں معیشت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. مال جاتا ہے تو چلا جائے لیکن دامن مصطفیٰ کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ہاتھ سے نکل گیا تو یاد رکھیے گا پلے کچھ بھی نہیں رہنا. میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں دنیا اجڑتی ہے تو اجڑ جائے، دعا کیا کریں کسی کی قبر نہ اجڑ جائے. اگر کسی کی قبر تباہ ہو گئی، آج دیکھ لیں کیا 974 سال بیت جانے کے بعد کیا داتا علی حجویری کا نام آج بھی زندہ نہیں ہے؟ کیا بابا فرید الدین گنج شکر کا نام آج بھی زندہ نہیں ہے؟ 40 سال بیت جانے کے بعد حضور قبلہ عالم کا نام آج بھی زندہ ہے. تو انہوں نے فقط یہ بات کی ہے کہ یاری لا محمد دے سنگ اے پر پوری یاری، یاری لا محمد دے سنگ اے پر پوری یاری، پھر قبول درود جو تیرا لکھ نہ لو ایک واری. عرض کی کہ حضور مجھے یہ پسند ہے کہ میں آپ کے قدموں پہ مال کو جو ہے اس کو خرچ کر دوں. میرا آقا فرماتے ہیں اس جہان کے اندر میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ دے دیا ماں سوائے ابو بکر کے بدلہ کے. فرمایا کہ وہ قیامت کے دن خدا خود عطا کرے گا. اور پھر فرمایا کہ بتاؤ صدیق تیسری چاہت کیا ہے؟ فرمایا حضور بات یہ ہے کہ ابنتی علی عقد رسول اللہ، میری بیٹی آپ کے رشتے میں آ جائے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں میرا تعلق آپ سے مضبوط ہو جائے. میرے حضور کے عالم سے پوچھا گیا حضور آپ بتائیں
تعلق کی مضبوطی کیسے ہوتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں محمد دے گھر جے تو جانا تعلق پہلے پیدا کر، محمد دے گھر جے تو جانا تعلق پہلے پیدا کر، تعلق بن کدوں کوئی کسے دے گھر بھی آؤندہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی وابستگی رکھیں اور دل بستگی رکھیں۔ یقین جانیے گا جس انسان کی دل بستگی حضور سے ہو جاتی ہے اس کی زندگی بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ آج آپ کے شہر کے مرد کلندر کی روح وجد میں آئی، وہ کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، میری کہی ہوئی باتوں پر مجھ نچیز کو بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ختم شریف ہوگا، اس کے بعد درود السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون